کے پاک کلام کی منادی کرے گی تو آپ کی زوردار تعلیم میں دعوت دیتا ہوں بچے آگے ترقی کریں اور بیٹے بیٹیاں بہنیں بھائی میں میری دعا ہے کہ ہماری یہ کلیسیا یہ دعائیہ کلیسیا بن جائے ہمارے بچے آگے بڑھیں تو فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں تو میرا ٹاپک جو ہے وہ آج روزوں کے متعلق ہی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 16 سے 18 آیت تک پڑھیں گے جس میں کچھ ہی عمر کم ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 16 آیت سے 18 آیت تک پڑھوں گی جس میں کچھ ہی عمر کم ہے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو کشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو کشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا کے بابرکت پاک کلام کے بڑے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حوالہ تو پہلے بھی بہت دفعہ ہم سن چکے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا؟ یسوع مسیح نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ جو ہمارا روزہ ہے، جو ہماری ریاضت ہے، ہماری دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، مناجاتیں ہیں، یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ وہ ہم اور خدا کے درمیان کشیدہ ایک رابطہ رہے۔ ہم اگر اپنے چہرے کو اداس بناتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم پھر یسوع مسیح کی اس بات پر عمل نہیں کر رہے جو انہوں نے کہا ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہو تو ہم گھر پہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں، گھر والے بھی ڈر کے وجہ سے ہمیں کوئی کام کہتے نہیں ہے کہ نہیں اس کا روزہ ہے، اس کو روزہ لگے گا، اس کو یہ کام نہیں کرنا۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی جو کام ہے ان کو روک دیں۔ اگر دیکھیں اگر ایک آدمی ہے اس کے 5-6 بچے ہیں تو وہ یہ تو نہیں نہ کر سکتا کہ وہ روزہ رکھ کے تو سارا دن بس لیٹا رہے، سویا رہے، بیڈ ریسٹ کرے کہ جی میرا روزہ ہے میں آج کام نہیں کروں گا۔ اگر فرض کرے اس نے 40 روزے رکھ رہے ہوں تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اس کے بیوی بچے تو پھر بھوکے مریں گے۔ ایسے ہی ہے نا، روزہ رکھ کے ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں سے چھٹکارا پا کے تو ہم بس بیڈ ریسٹ کریں۔ روزہ صرف ہمارے دل کا ہوتا ہے اور روزہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے؟ اور یسوع مسیح تو آپ کو پتہ ہے کیسا روزہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے سر پہ تیل ڈال اور منہ دھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی رسم کرنی ہے، تیل ڈالنا مطلب اپنے دماغ کو تازہ رکھنا، منہ دھونا مطلب اپنے آپ کو فریش کرنا تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ اس نے روزہ رکھا۔ عام دنوں کی طرح ہمیں مینٹین رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں ہمارا باپ جو کشیدگی میں دیکھتا ہے وہ ہمیں کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ اور بدلہ وہ کیا دے گا؟ تیری آواز عالم بالا پر سنی جائے گی، تیری آواز عالم بالا پر سنی جائے گی، یہ پہلا بدلہ ہے۔ اور دوسرا بدلہ ہے تیری روشنی صبح کی طرح پھوٹ نکلے گی، ہمارے چہروں پر نور نظر آئے گا اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، یہ تیسرا بدلہ ہے۔ اور چوتھا بدلہ ہے کہ تیری صداقت، تیری ہراول اور خداوند یسوع مسیح تیرا چنڈاول ہوگا، یہ چوتھا بدلہ ہے۔ اور 5واں بدلہ ہے تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، تیرا نور تاریکی میں چمکے گا۔ اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے اسیر کرے گا، تیری ہڈیوں کو طاقت بخشے گا اور ہم جو ہیں وہ چشمے کی طرح، پانی کے چشموں کی طرح پھوٹ نکلیں گے۔ اور یہ ایسا پانی ہے جو کم نہیں ہوتا، یہ ہے وہ بدلہ جو خدا ہمیں دے گا جب ہم اس کی مرضی کا روزہ رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم ریاکاروں کی طرح اپنی شکلیں اداس بنائیں، بلکہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو فریش رکھیں اور خدا کے بتائے ہوئے رستوں پر چلیں، پھر اس
کی وجہ سے ہمیں یہ بدلہ ملے گا۔ اب روزے کے اکثر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ روزہ کب سے کب رکھا جاتا ہے۔ روزے کے اوقات ہیں جی، اگر ہم جو ہے وہ شریعت کے مطابق دیکھیں تو احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 26 سے 32ویں آیت میں لکھا ہوا ہے جو خدا کا مقررہ کردہ روزہ ہے وہ ہے ایک شام سے دوسری شام، یہ خدا کا مقررہ کردہ روزہ ہے شریعت کے مطابق۔ پھر اگر ہم دوسرے سیموئیل اس کے پہلے باب کی جو ہے 12 آیت پہ دیکھیں تو وہاں پہ بنی اسرائیل نے جو روزہ رکھا وہ صبح سے شام تک کا تھا، یعنی کہ 12 یا پھر 14 گھنٹوں کا، صبح سے شام تک۔ جبکہ یسوع مسیح کا مقررہ کردہ روزہ کب سے کب تک تھا؟ ایک شام سے دوسری شام تک، اور بنی اسرائیل نے جو رکھا وہ تھا صبح سے شام تک۔ اور اگر ہم جو ہے وہ آستر کی کتاب اس کے 4 باب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پہ آستر نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 3 دنوں کا۔ آستر نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ 3 دنوں کا۔ جب اس کی قوم یہودیت پر جو ہے وہ قتل کا حکم صادر ہو گیا تو جب اس کے جو ہے وہ اس کی سہیلیوں نے رفاجہ سراؤں نے اسے بتایا، آستر کافی غمگین ہوئی کیونکہ اس کے ملک جو تھے وہ یہودیوں پر جو قتل کا حکم جو ہے وہ صادر ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ تیرے لوگ جو ہیں وہ ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھے ہیں، خاک پر بیٹھے ہیں اور وہ روزہ ریاضت کی حالت میں ہیں، تو جو ہے آستر کافی غمگین ہوئی۔ پھر آستر نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 3 دن کا۔ اس کے بعد اگر ہم داؤد نبی کا جو ہے داؤد نبی کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ داؤد نبی نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 7 دن کا۔ کتنے دن کا؟ 7 دن کا روزہ رکھا، اور پھر اپنے ستانے والوں کے لیے برکت بھی چاہی۔ پھر اگر ہم جو ہے موسیٰ نبی کے جو ہے وہ زندگی کے متعلق اگر اس کا مطالعہ کریں اس کی زندگی پر، تو جو موسیٰ نبی تھے وہ خدا کے چنے ہوئے، ایک تو پہلی بات تو وہ خدا کے چنے ہوئے نبی تھے، اور دوسری بات انہوں نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 40 دن کا۔ پھر اگر ہم پہلی سلاطین اس کے 8 باب کی 19ویں آیت پہ دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ایلیا نبی کا جو ہے وہ حوالہ ملتا ہے، اور ایلیا نبی نے بھی 40 دن کا ہی روزہ رکھا۔ اور یسوع مسیح کی زندگی سے تو آپ بخوبی واقف ہے کہ یسوع مسیح نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 40 دن کا۔ اب یسوع مسیح ہم سے ہمارے روزوں کی مدت نہیں مانگتے کہ آپ 40 دن کا روزہ رکھیں، 7 دن کا روزہ رکھیں، آپ 12 گھنٹوں کا روزہ رکھیں، 14 گھنٹوں کا رکھیں، 24 گھنٹوں کا، 2 گھنٹوں کا۔ یسوع مسیح صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی باطنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ وہ صرف ہماری باطنی جو ہے حالت پر نگاہ کرتے ہیں کہ کیا اس نے روزہ دل سے رکھا، کیا اس نے روزہ رکھ کر میرے حضور ایک دفعہ بھی التجا کی، یا یہ میرے حضور جھکا، اس نے اپنے کسی مقصد کو میرے سامنے رکھا، یا پھر نام کا روزہ رکھا۔ کیا اس نے کوئی عہد جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس عہد کو پورا کروں، کیا کوئی ایسا اس نے مقصد میرے حضور رکھا کہ میں اس کو پورا کروں، یا پھر یہ کہ اس نے روزہ رکھا اپنے آپ کو جو اذیت دی، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا، اپنے آپ کو اذیت دی، یہ روزہ نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ فاقہ ہے۔ روزہ وہ ہے کہ ہم خدا کے حضور جھکے۔ بے شک ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اپنے روزمرہ کے کاموں میں اگر ہم 3 ٹائم خدا کو وقت دے دینا، صرف ایک آدھا گھنٹہ، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا روزہ ویسے ہی قبول ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے۔ اب جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ روزے میں اور فاقے میں فرق کیا ہے۔ اس کے میں آپ کو چند نکات سے ہائی لائٹ کروانا چاہتی ہوں۔ اس کا پہلا نقطہ ہے جی مصیبت۔ ہم مصیبت میں روزہ رکھ سکتے ہیں اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، یا پھر ہم کسی ایسے جو ہے مصیبت کے دور سے گزر رہے ہوں کہ ہمیں کوئی اور ٹھکانہ نہیں نظر آ رہا ہو، ہم تب روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خدا تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک زندہ مثال دیتی ہوں کہ جو کہ میرے اپنی جو ہے فیملی سے جو ہے متعلق ہے۔ انکل لارنس کو تو سارے جانتے ہیں، لاڑے کے نام سے وہ مشہور تھے۔ جب میرے پاپا کی اور ان کی نا کافی فرینڈشپ تھی، تو کیا ہوا کہ انہوں نے پاپا کو کافی زیادہ ضمانتوں میں جو ہے پھنسا دیا، کمیٹیوں میں ضمانتوں میں چیک لگوائے، ضمانتیں لگوائیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سارے پیسے لے لو کے کھا کھو کے تو وہ یہاں سے بھاگ گئے۔ ظاہر ہے جب میرے پاپا کے چیک لگے ہوئے تھے
تو ان کی ضمانتیں تھیں. لوگوں نے ہمارے دروازے کو نوک کرنا شروع کر دیا, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, پوچھ رہے ہیں. ہم لوگ کافی زیادہ پریشان تھے تب, کیونکہ بہت زیادہ قرض تھا جو وہ ہمارے سر پر چھوڑ گئے تھے. اور ظاہر ہے ہم اپنے پاپا کی 5 بیٹیاں ہیں اور پھر کچھ پڑھتی ہیں, ایک بیٹا ہے وہ بھی سب سے چھوٹا ہے. اکیلے کمانے والے تھے, لیکن کوئی ایسے وسائل نہیں تھے کہ ہم لوگ اپنی پڑھائی کے سلسلے کو بھی جاری رکھ پاتے. لیکن وہ خدا کی قدرت تھی کہ اس نے ہماری پڑھائی کے سلسلے کو نہیں روکا اور اس نے ہماری پڑھائی کے سلسلے کو جاری رکھا. اور پھر ایسا ہوا کہ ہمارے محلے کے سارے لوگ, ہمارے رشتہ دار سارے کہنے لگے کہ انہوں نے بھی بھاگ جانا ہے, انہوں نے بھی بھاگ جانا. محلے دار کہتے تھے آج بجے. تو پتہ کیا ہوا, ہم لوگ جس رات پاپا نے یہ عہد کیا نا کہ ہم لوگوں نا آج رات کو چھپ چھپا کے کہیں نکل جانا ہے, تو ہم سارے بہنوں کے دل میں پتہ نہیں خدا کی طرف سے کیسے یہ بات آئی. تو ہم لوگوں نے پاپا کو کہا کہ نہیں, ہم لوگ ایسے نہیں کریں گے, وہ تو پکوڑے بنے ہیں, ہم لوگ نہیں بنیں گے. ہم خدا کے حضور, ہم خدا سے تو پہلے ہی کلوز تھے. میں نے کہا ہم لوگ خدا کی قربت میں اور بھی زیادہ جائیں گے, اور بھی زیادہ خدا سے التجا کریں گے. خدا کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے یہ وسائل مہیا کرے گا کہ ہم جو ہے وہ اس مصیبت سے آزاد ہوں. تو میرے عزیزوں, پتہ نہیں خدا نے کیسے, کہاں سے, کیا کیا. وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ خدا نے کیسے کر کے اس رقم کو جو ہے وہ ہمارے لیے ادا کیا اور ہمیں پلس کرنے کی بجائے ملٹی پلائی کیا. اور اسی سال خدا نے ہمیں جگہ بھی لے کر دی اور خدا نے ہماری پڑھائی کے سلسلوں کو بھی بحال کیا اور ہمیں جو ہے پلس سے ملٹی پلائی کیا اور ہمیں آزاد کیا. میں بہت ہم پوری فیملی نے متحد ہو گئے, سارے بہن بھائیوں نے. ہم پرندوں کو صبح نا دانا دھلکا ڈالتے ہیں, تو اس دن ہم نے پرندوں کو دانا بھی نہیں ڈالا, پانی بھی نہیں ڈالا. ہم نے اپنے دل میں یہی عہد بنایا کہ ہم نے نہ صرف سارے فیملی نے روزہ رکھنا ہے, بلکہ ہم نے جو ہے نینوا کے لوگوں کی طرح اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھوانا ہے. تو خدا نے ہماری مصیبتوں کو ٹالا. یہ ہے مصیبت میں اگر ہم خدا سے روزہ ریاضت کی حالت میں دعا مانگتے ہیں تو خدا سننے کی قدرت رکھتا ہے. اگر ہم توبہ کے متعلق, اب میں آپ کو دوسرے نقطے سے ہائی لائٹ کروانے لگی ہوں, وہ ہے توبہ. پہلا نقطہ کیا تھا؟ مصیبت. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ توبہ. اب توبہ کے اگر متعلق ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل نے توبہ کے لیے روزہ رکھا. بنی اسرائیل نے توبہ کے لیے روزہ رکھا. نہمیہ نے اپنے لوگوں کے لیے روزہ رکھا. حالانکہ نہمیہ جو تھا وہ ساقی تھا, وہ مطلب میں پلاتا تھا لوگوں کو, لیکن جب اس نے اپنے قوم پر نگاہ کی تو اس کے دل میں درد اٹھا اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, تو اس نے اپنے لوگوں کے لیے روزہ رکھا. پھر نینوا کے لوگوں نے یونا کی بنیادی پر روزہ رکھا. جب یونا نے نینوا کے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگ 40 دنوں میں ہلاک ہو جاؤ گے, تو نینوا کے لوگوں نے اس کی یونا نبی کی بات کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ سیریسلی لیا, اور انہوں نے نہ صرف خود بلکہ اپنے جانوروں کو, مال مویشیوں کو, اپنے چوپایوں کو, سب کو روزہ رکھوایا, خاک پر بیٹھے ٹاٹ توڑا, اور خدا نے اپنے غضب کو ان پر بھڑکنے سے روکا. یہ بھی ہے, ہم توبہ کے لیے اگر روزہ رکھتے ہیں تو خدا سننے کی قدرت رکھتا ہے. اور پھر یوئیل نبی نے روزہ رکھ کر توبہ کی تلقین کی. ٹھیک ہے, اب تیسرا نقطہ ہے اس کا, وہ ہے مضبوط قلعوں کو توڑنا. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایمان کی مضبوطی اور ابلیس کے جو ہے وہ منصوبوں کو توڑنے کے لیے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں ہمارے ایمان میں پختہ کر, ہمیں عقل و حکمت بخش, ہمیں دانش مندی سے نواز. اے خدا تو ہمارے رویوں کو بہتر کر. اور پھر ہم ابلیس کے منصوبوں کو توڑنے کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, ابلیس کی چلاکیوں کو توڑنے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. جب جنگل میں یسوع مسیح نے جب 40 روزے رکھے تو جنگل میں شیطان نے یسوع مسیح کو آزمایا تھا نا, اور شیطان نے کہا تھا کہ پتھروں کو کیا کہ روٹی بن جائے تو یہ روٹی بن جائیں گے, اور یسوع مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو میرے عزیزوں, یہ ہے ابلیس کے منصوبے. اور ایمان کی پختگی بھی اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابلیس منصوبے جو ہے بنا رہا ہے تو یسوع مسیح ایمان میں پختہ ہے, کیونکہ وہ اپنے بھیجنے والے کی بات کو پورا کرنے والے ہیں.
اور پھر ہم اپنی بری عادات کے منصوبوں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. ہمیں بری عادتیں ہیں. اگر دیکھیں مثال کے طور پر خدا ہم سے کیسا روزہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی عبادت کریں, اس کا نام کو عزت اور جلال دیں, دوسروں کے لیے ہم برکت کا باعث بنے. ہمارے روزہ رکھنے سے صرف ہمیں نہیں دوسروں کو بھی برکت ملنی چاہیے. لیکن ہم کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ رکھا اپنے روزہ ہوتا ہے, شرارت کے بھوکے مار رہے ہوتے ہیں, ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. رکھا ہم نے روزہ ہے. کیا خدا ایسے روزے پسند کرتا ہے؟ یہ بری عادات ہیں, ان کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمیں سیدھا رستہ دکھا, خدا تو بتا کہ ہم کیسے اپنی ان بری عادات سے جو ہے وہ باز آئیں. اس کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اور پھر رسولوں نے جو ہے روزے رکھ کے خدا سے حکمت اور رہنمائی مانگی کہ خدا تو ہمیں حکمت سے نواز, ہماری رہنمائی کر, ہماری قوت بن. رسولوں نے بھی روزے رکھے. پھر سب سے مشکل روزہ اپنے دشمنوں کے لیے روزہ رکھنا. داؤد بادشاہ نے اپنے دشمنوں کے لیے روزہ رکھا, اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہی. تو ہم کیوں نہیں ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صرف اپنے لیے. ہم اپنی فیملی کو بھی اس میں انوالو نہیں ہونے دیتے. ہم روزہ رکھتے ہیں خدا تو میرے لیے یہ کر وہ کر, ہم تو اپنی فیملی کے لیے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو دشمنوں کے لیے تو پھر بہت بڑی بات ہے. ہم اپنی رہنمائی کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, مصیبت کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, توبہ کے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی. لیکن جو سب سے مشکل روزہ ہے وہ ہے دشمنوں کے لیے رکھنا, وہ سب سے مشکل روزہ ہے. لیکن میرے عزیزوں, آج رات خدا ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے بھی روزہ ریاضت کی حالت میں ٹھہریں. ہم کیسے روزے رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے وہ روزے رکھے کہ ہم خدا سے اجر پا سکیں یا بدلہ پا سکیں؟ یا ہم نے وہ روزے رکھے کہ ہماری بھی آوازیں آپ بالا تک پہنچے؟ کیا ہم نے وہ روزے رکھے کہ ہماری بھی جو ہے وہ زندگیاں بہتے ہوئے چشموں کی طرح ہوں؟ پھر ہم کیسے خدا سے بدلا پائیں گے؟ اگر ہم یہ ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتے تو آج رات ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم خدا کے ساتھ کتنے پیوست ہیں. تو خدا آپ سب کو اور مجھے اس پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے.